اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ناظرین محترم، ہماری کلاس احکام شرعیہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہم قبلے کے بارے میں چند اہم اور مبتلا مسئلے ہیں، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ نمبر 1 ہے کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں موجود ہے اور ہمارا قبلہ ہے، یعنی کعبہ ہمارا قبلہ ہے، کعبے کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو شخص مکہ مکرمہ میں ہے یا مسجد الحرام میں ہے تو ان کے لیے خود کعبہ ان کے سامنے ہے، تو کعبے کی طرف کر کے چاروں طرف سے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے قبلے کی سمت رخ کر کے نماز پڑھے، یا وہ تمام کام جن کے لیے رو بقبلہ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے رو بقبلہ ہونا ضروری ہے۔ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت رو بقبلہ نہ ہو، قبلے کی طرف کر کے اگر جانور کو ذبح نہ کرے تو وہ حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے ہیں، وہ مردال ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، جو شخص کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے اپنا سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف ہو۔ وہ چاہے بیٹھ کر پڑھے یا لیٹ کر پڑھے یا کھڑے ہو کر پڑھے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف ہو۔ کوئی شخص یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ صرف کیا ہے، چہرہ صرف منہ قبلے کی طرف کرے اور سینہ اور پیٹ کو قبلے کی طرف نہ کرے، تو یہ نماز اس طریقے سے نماز نہیں ہو سکتی ہے، نماز باطل ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ اور سینہ اور پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو۔ مسئلہ نمبر 4 ہے، نماز احتیاط پڑھنے کے لیے یا بولا ہوا سجدہ یا تشہد پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ آیت اللہ سیستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ سجدہ سہو پڑھنے کے لیے بھی قبلے کی طرف رخ کریں۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے ضروری ہے کہ سمت قبلے کو معین کرے، تعین کرے کہ اس سمت پر قبلہ ہے، یہ معین کرنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کریں۔ لیکن قبلے کی سمت کو معین کرنے کے لیے 4 طریقے ہیں، ان 4 طریقوں سے آپ قبلے کی سمت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ خود انسان کو یقین ہو، خود آپ کے لیے مکلف کے لیے یقین ہو کہ اس سمت پر قبلہ ہے، تو وہ کافی ہے۔ نمبر 2 ہے کہ 2 شخص عادل کہے کہ اس سمت پر قبلہ ہے۔ نمبر 3 ہے کہ ایک شخص جو قابل اطمینان ہو اور قاعدہ علمی سے روح قبلہ جانتا ہو۔ ایک شخص ہے لیکن وہ قابل اطمینان ہے، قابل اطمینان ہونے کے ساتھ وہ قاعدہ علمی بھی جانتا ہے کہ قاعدہ علمی سے وہ بتاتے ہیں کہ یعنی قبلہ اس سمت پر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یعنی وحشناس ہے، مثال کے طور پر سورج کو دیکھ کر وہ بتا سکتے ہیں کہ یعنی ٹائم یہ ہوا ہے۔ اسی طرح کیا ہے، وہ سورج کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یعنی سورج کے جہت کو دیکھ کر وہ بتا سکتے ہیں کہ اس سمت پر قبلہ ہے۔ نمبر 4 ہے کہ گمان پیدا ہو جائے مساجد کے محراب سے یا مسلمانوں کے قبرستان سے۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محراب کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس سمت پر قبلہ ہے، یا آپ مسلمانوں کے قبرستان میں جاتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قبروں کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ اس سمت پر ہے، تو یہ کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔